اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے نمائندے برگن اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اور قطر کے ثالث بھی مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کا خطے میں امن اور سفارتی پیش رفت کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان ثالث کے طور پر مذاکراتی عمل میں سہولت کاری جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات سے قبل مشاورتی عمل میں تیزی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران پہنچے۔ ایرانی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وفد میں اسماعیل بقائی، گورنر اسٹیٹ بینک اور نائب وزیر پیٹرولیم بھی شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی عباس عراقچی کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ روانہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنے مذاکراتی وفد کا نام مینام 168 رکھا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وفد دوسرے فریق کے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گا۔ ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں، دوسرا فریق بھی وعدوں کی پاسداری کرے۔ ہم نے معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ اس پر عمل نہ ہو۔ اگر امریکہ وعدوں پر عمل نہیں کرے گا تو ہم بھی ضروری اقدامات کریں گے۔ یہ لازمی ہے صہیونی حکومت کو لبنان پر حملے بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ایران سے مذاکرات جلد متوقع۔ بات چیت میں چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایران سے مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ ممکن ہے میں بھی سوئٹزرلینڈ جاؤں۔ امریکی نائب صدر جی ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کو ایک اور موقع دینے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کے شواہد نہیں ہیں۔ ہم جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں پر ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز بند کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی کی گئی۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق جہاز آبنائے ہرمز کے قریب آنے سے گریز کریں۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے جہازوں کی سیکیورٹی خطرے میں ہوگی۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ٹرمپ نے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی اور بائیں بازو کے ناقدین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر فراہم کیے اور ان کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ ایران نے اوباما کی قیادت کا احترام نہیں کیا اور اسے کمزور سمجھا۔ ٹرمپ کی جو بائیڈن پر بھی کڑی تنقید، انہیں کمزور رہنما قرار دیا۔ ایران کئی دہائیوں تک اپنی پالیسیوں پر عمل کرتا رہا لیکن اب صورتحال الگ ہے۔ میری قیادت میں امریکہ دوبارہ مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ نئے حملوں میں 7 افراد جاں بحق۔ گزشتہ رات سے جاری حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو چکی۔ جنگ بندی کے باوجود کم از کم 12 اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگ بندی گزشتہ روز مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے شروع ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ریجنل وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ وزیر اور مصر میں پاکستان کے سفیر عامر شوکت نے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4 فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعظم مصری
صدر عبدل فتاح السیسی سے بھی ملیں گے۔ اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلیفونک رابطہ، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد دی۔ سانحہ 9 مئی کے روز مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 22 ملزمان نامزد تھے۔ 2 ملزمان سزا کے ڈر سے اشتہاری ہو چکے، باقی 20 ملزمان کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے 4 پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 8 ملزمان کو سزائیں سنائیں، جبکہ 12 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی۔ الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے۔ اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے، جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے۔ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ بجٹ میں سمت واضح کر دی، معاشی شرح نمو بڑھے گی، یہ ریلیف ملے گا۔ حکومت نے 2 سال کی مدت میں 14 ارب ڈالر کے اضافی محصولات حاصل کر لیے۔ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دکھا رہا ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو نظام کا حصہ بنایا ہے۔ حکومت کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے۔ بے بنیاد اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے۔ بعض لوگ یعنی اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو کیا بجٹ کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے؟ صحافی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں رانا ثناء اللہ سے سوال۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے جواب دیا کہ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ پاکستان اس وقت بہترین انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جس میں وزیر اعظم کا کلیدی کردار ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا نئے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے لیے آئینی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں NIAC کسی صوبے سے فنڈز کاٹنے کا لیگل فورم نہیں۔ آئین میں ترمیم کے علاوہ وفاق پیسے نہیں کاٹ سکتا۔ صوبہ وفاق کو رقم گرانٹ کی صورت میں دے گا۔ وفاق کو رقم دینے سمیت دیگر تبدیلیاں بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد ہوں گی۔ صوبائی مشیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، وزیر اطلاعات KP شفیع جان نے کہا، جب تک بانی کو تمام سہولیات نہیں دی جاتی کوئی کٹوتی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی ثالثی اور جنگ جیتنے پر ہمیں فخر ہے۔ دختر مشرق، شہید جمہوریت اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 72ویں سالگرہ۔ ملک بھر میں بے نظیر کا یوم پیدائش آج محرم الحرام کی وجہ سے سادگی سے منایا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کا کردار، ان کی جدوجہد اور جمہوریت کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے یعنی والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد بچے کے لیے والد کی محبت، شفقت، تربیت میں ان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔